بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشست میں میں اپنے ان خیالات کا اظہار کروں گا کہ میری نظر میں ایسا کیا ہوا کہ تعلیمی عمل مسلسل گراوٹ کا شکار رہا۔ یعنی ایک زمانے میں تعلیم بہت اچھی تھی، گورنمنٹ اسکول بھی تھے، ٹیوشن کلچر نہیں تھا، اور اساتذہ بڑی لگن سے، محنت سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ تعلیم اور تربیت ان دونوں کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ آہستہ 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 مسلسل تعلیمی پروسیس جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا گیا، اور آج ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں تعلیمی پروسیس بالکل اپنی نچلی سطح پر موجود ہے، اور عوام اور لوگ تعلیمی نظام اور تعلیمی عمل اور اسکول اس سے جو ہے وہ متنفر ہو چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس پر ایک تمثیلی انداز سے ایک مثال پیش کر کے آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ہوا کیا ہے ایکچولی۔ تو میری تمثیل بڑی عجیب و غریب ہے، دودھ والی کی تمثیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم جو آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دودھ فروخت کرنے والی پہلی جنریشن کی کیا سوچ تھی، اور وہ کیا سوچ کر دودھ فروخت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ باڑے ہوتے تھے، بھینسیں ہوتی تھیں، گائیں بندھی ہوتی تھیں، اور دودھ فروخت کرنے والے کا ایک بڑا اچھا اخلاص اور خالص دودھ کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ وہ وہیں دودھ کو نکالے گا، اور دودھ کو نکالنے کے بعد بلا کسی جرم کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، وہ سب کے سامنے آپ کو دودھ پیش کرے گا۔ اور وہ پھر اتنے فخر کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ جو اس دودھ میں ملاوٹ کو ثابت کرے گا اس کو 5,000 روپے کا انعام، 500 روپے کا انعام، ٹھیک ہے، 50,000 روپے کا انعام، دودھ میں ملاوٹ ثابت کرنے والے کو۔ اس کی ایک لمیٹڈ بھینسیں ہوتی تھیں، ان لمیٹڈ بھینسوں میں اس نے ایک عملہ رکھا ہوتا تھا، بعض جگہ پر صرف 2 ہی بھینسیں ہوتی تھیں، وہ 2 ہی بھینسوں کا دودھ نکال کے صبح اور شام فروخت کر کے اپنی روزی روٹی کماتا تھا، اور مطمئن تھا اور مینیج کر لیتا تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں آج بھی شاید کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہوں، لیکن ہمارے شہروں میں تو اب وہ باڑے کا تصور اور وہ سامنے دودھ نکالنے کا تصور ختم ہو گیا۔ اچھا، جو باڑے والا ہوتا تھا وہ بہت ایماندار، ٹھیک ہے، یعنی وہ پوری اس کی کوشش ہوتی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ملائے، کیونکہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ابھی لاجک اور فلسفہ اتنا شاید لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ نہیں کیا تھا کہ وہ چیزوں کو دوسرے انداز سے یا دوسرے معنی پہنا کر ملاوٹ کو صحیح بتانے کی جرت نہیں تھی لوگوں کے اندر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ملاوٹ کا مطلب ملاوٹ ہے۔ یہ پہلی جنریشن تھی، اس کے لوگ جو ہے وہ بہت مطمئن تھے، ان کو اپنی خانگی ضروریات پورا کرنا ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا، اور دکھاوا اور دوڑ اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور میں بڑا اور تو چھوٹا، یہ والی تصور نہیں تھا۔ بس ہم نے کام کیا، ہم نے پیسے بنائے، ہم نے اپنا کچن چلانے کے لیے، اپنا باورچی خانہ مینٹین کرنے کے لیے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں خواہشات بے لگام نہیں تھیں، اور لوگ جو ہے وہ خواہشات کے غلام نہیں تھے۔ تو یہ جو باڑے والا تھا یہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اس کو اپنے محلے داروں کے ساتھ کوئی مسابقت، کوئی دوڑ وہ محسوس نہیں کرتا تھا، بس وہ ان کی ضروریات زندگی میں اپنا رول جو دودھ کے طور پر اس نے منتخب کیا تھا اسے وہ پورا کر رہا ہوتا تھا۔ یہ تھی آپ کی پہلی جنریشن۔ اس کے بعد دودھ فروخت کرنے والوں کی جو دوسری جنریشن آئی، اس کی سوچ میں اور اس کے عمل میں فرق ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس جنریشن نے یہ سوچنا شروع کیا، کیونکہ زمانہ بدلا، حالات بدلے، خواہشات بے لگام ہونا شروع ہوئیں، مقابلے کا دور آ گیا، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، مادی ترقی کے لیے سب مقابلے پہ آمادہ ہو گئے۔ دودھ والے نے سوچا کہ میں اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتا ہوں، اپنی بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں آمدنی میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں۔ آمدنی میں اضافہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ
انویسٹمنٹ کرتا، اپنی گائے بھینسوں کی تعداد بڑھاتا، عملہ بڑھاتا، لیکن یہ ایک بہت دور کا سفر ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ اس ایسے طریقے اس نے اختیار کیے کہ جس سے اس کی بغیر دور تک محنت کے آسانی کے ساتھ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے دودھ میں پانی ملانے کا فیصلہ کیا، اور ملاوٹ کے لیے اس نے مختلف قسم کی تعویلیں گھڑیں، یعنی وہ جو خدا کا ڈر تھا یا مذہب کا ڈر تھا، اس کے لیے اس نے تعویلیں گھڑنا شروع کی۔ یہ بجلی والے بھی تو ہم سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، یہ تو جب وہ لیتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم ان کو پیسے دینے کے لیے ہم کیسے پورا کریں۔ یہ ڈاکٹرز بھی جتنے ہیں وہ سارے ہماری کھال اتارتے ہیں، تو ہمیں بھی حق بجانب ہیں کہ ہم بھی لوگوں کی کھال اتاریں۔ اس طرح کی تعویلیں کر کے دوسری جنریشن نے دودھ میں پانی کو ملانا اپنا حق سمجھ لیا، اپنا رائٹ سمجھ لیا، اور کامیابی کی کنجی سمجھ لی۔ اچھا، پانی اتنا ملانا کہ پکڑے نہ جائیں، یا پانی اتنا ملانا کہ لوگ کاروبار پر اثر نہ ہو، تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو اس دودھ کے پتلے پن کے بجائے اس کے گاڑے پن کو برقرار رکھے، اس کی ٹیکنیکس کی بھی تعلیم حاصل کی گئی۔ اس کے کیمیکلز کیا ہوں گے، اس میں اراروٹ ملانا ہے، اس میں گاڑا رکھنے کے لیے کیا چیز ایسی ملانی ہے، اس کی بھی جستجو کی گئی، اس کا بھی اہتمام کیا گیا، اور بڑے اچھے طریقے سے دوسری جنریشن نے صرف کچن چلانے کے عمل سے باہر نکل کر بلڈنگ بنانے، گھر کے اندر اے سی لگانے، مسلسل کاریں خریدنے، اور زمینیں اور جائیداد خریدنے کے خواہشات کو اس پانی کے پروسیس کے ذریعے سے پورا کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اس فعل میں، اس سوچ میں، اس عمل میں کافی حد تک، بڑی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جناب ایک تیسری جو ہے وہ جنریشن آئی، تیسری سوچ پیدا ہوئی، اور وہ جنریشن، وہ کیا سوچ تھی اس کے پاس؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا پروسیس جو ہے، اس کے لیے بھینسیں ضروری ہیں، اس کے لیے باڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جنریشن والوں نے باڑا جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا، اس لیے کہ لوگ صاف دیکھ لیں گے پانی ملاتے ہوئے، یا پول کھل جائے گا پانی ملانے کا، تو انہوں نے باڑے کو بھی وہاں سے ہٹا کے شہر سے دور ایسی جگہوں پر باڑے رکھ دیے جہاں انسان کی پہنچ نہ ہو، اور خاص طور پر جو گاہک ہیں ان کی پہنچ نہ ہو، تاکہ دودھ کا سفر کامیابی کے سفر میں تبدیل ہو سکے۔ تیسری جنریشن جو تھی دودھ کی پیداوار کرنے کے لیے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک باڑا رکھیں، آپ جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کے دودھ نکالیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ، اور دودھ نازک چیز ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کا کوئی پراپر حل نکالنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ دودھ کو تخلیق کیا جائے، اس کو کیمیکلی جو ہے وہ انالیسس کر کے اس کو تعمیر کیا جائے، خود سے ڈیولپ کیا جائے، یعنی بھینس اور گائے کے بغیر دودھ جو ہے وہ بنایا جائے۔ پھر انہوں نے سلسلہ ایسا شروع کیا کہ بڑے پیمانے پر، صحیح، آدھے گھنٹے کے اندر اندر 40 لیٹر دودھ، 1 من دودھ، 100 کلو دودھ، آدھے گھنٹے میں تیاری، کیمیکلز ڈال کے اور دیگر چیزیں ڈال کے انہوں نے دودھ بنانا شروع کر دیا، اور اب دودھ کی سپلائی کبھی ختم نہ ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ دودھ ختم ہو گیا ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو، 7 تاریخ کو شربت بنانا ہے تو دودھ نہیں ملتا تھا، لیکن آج آپ محرم کی 10 تاریخ کو جتنا چاہے دودھ، جتنا چاہے دودھ خریدنا چاہیں، وہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ، ہر دکان پہ میسر آ سکتا ہے۔ تو یہ جو تیسری جنریشن تھی، اس نے دودھ ہی ختم کر کے اصل میں دودھ کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول پلے شروع کیا۔ اچھا، ان کے پاس بھی اخلاقی جواز تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر دنیا میں دودھ دینا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ہم کہاں سے اتنی بھینسیں اور گائیں لائیں گے، اور دودھ تو کچا کام ہے، ہوائی روزی ہے وہ تو، اس کا اگر ایک جھٹکا لگ جائے تو آدمی جو ہے وہ واپس سڑک پر آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اخلاقی قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں عوام کی، لوگوں کی، کہ ان کی دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے
وہ دراصل اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں، اور دودھ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے یہ تمثیل آپ کے سامنے پیش کی۔ اس تمثیل کو آپ اٹھا کے ایز اٹ از اسکولنگ پر اور تعلیمی عمل کے اوپر آپ اسے ڈال دیجئے۔ ایک زمانے میں جب اسکول تھے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوں، چاہے چیدہ چیدہ پرائیویٹ اسکول ہوں، وہاں پر اساتذہ پڑھانے، تربیت کرنے اور اصل میں تعلیم کو بنیاد فراہم کرنے، اور اصل میں تعلیم، تربیت، کریکولم، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز، بچوں کی صلاحیت، جسمانی نشو و نما، پی ٹی کے اساتذہ، گیمز، کھیل کود، کمپٹیشنز، اسکولوں کے اندر ہونے والے جلسے، ہر چیز کو کا جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ تھی تعلیم۔ وہ تھا بنیادی مقصد کہ ہم کسی طرح سے اپنی وہ خدمات جو سوسائٹی میں ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو ان خدمات تک محدود رکھیں، اور اس کے عوض ہمارا بھی کچن چلے، ہمارا بھی گھر چلے، اور ہم آسودگی کے ساتھ، بغیر کسی دوڑ کے اور بغیر کسی کمپٹیشن کے، لوگوں کو ہرائے بغیر اور خواہشات کے جال میں پھنسے بغیر، ہم صرف اور صرف اپنی خدمات کو اس سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اپنی کارکردگی پیش کریں۔ یہ پہلی جنریشن تھی اسکولوں کی، یا پہلے ٹائپ کے اسکول تھے۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے، خواہشات بدلیں، ضروریات سے نکل کے اسکول والے حضرات، خواہ وہ پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ ہوں یا گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ ہوں، ان کی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب آیا۔ انہوں نے سوچا کہ صرف کچن چلانے سے زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کا گھر شاندار ہو، آپ کے پاس کار ہو، آپ کے پاس دوسری آسائشیں ہوں، آپ کے گھر میں بھی اے سی لگا ہوا ہو۔ ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسکولنگ کو پھر اس اخلاص کی سطح سے ہٹا کر ایک کمرشلائز اسکول کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا، جس میں تعلیم بنیاد بنانے کے بجائے اساتذہ، خوبصورت خواتین، بہترین شاندار عمارت، ٹھیک ہے، اور گھر، کلاس روم کے اندر اے سی، اور اس طرح کی بے شمار آسائشات میں گلیمرائز اسکول کو کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہی اسکول جو گلیمر کے اور چکا چوند کے اور بہت خوبصورتی اور بلڈنگ وائز خوبصورتی اور نظم و ضبط اور ہو ہا، اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کیا گیا، اور پھر ان کو ان سے پیسے بھی کمائے گئے، اور تعلیم اب صرف اور صرف کچن چلانے کا ذریعہ نہیں رہ گئی، یا خدمت کا ایک فیکٹر نہیں رہا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ تعلیم جب ہٹا دی گئی، تعلیم کی سوچ جب ختم ہو گئی، تو پھر پیسے کی سوچ نے اس کی جگہ لی، اور ہم ہر لحاظ سے اسکول والے یہ سوچنے لگے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عمل تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آپ یہ تیسرا، یہی عمل اس وقت جاری نہیں، ایک تیسری جنریشن بھی، ایک تیسرا گروہ بھی اسکولنگ کے اندر جو ہے وہ اب اتر گیا ہے۔ تیسرا گروہ جو تھا، اس نے بولا یار اسکول کھولنے کے لیے تو پورا آپ کو ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے، آپ کو کریکولم بنانا ضروری ہوگا، آپ کو ٹائم شیڈیول بنانا ہوگا، آپ کی بہت بڑی عمارت چاہیے ہوگی، اس میں آپ کو کلاس روم چاہیے ہوں گے، اس میں آپ کو اساتذہ کی ٹریننگ چاہیے ہوگی۔ یہ تو بہت جو ہے وہ مشکل کام ہے، کوئی ایسا سادہ سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اسکول بھی ہو، پیسے بھی آئیں ان سے زیادہ، اور یہ سب جھنجھٹ بھی نہیں کرنی پڑے، اور شارٹ کٹ کے اندر اسکول ڈیولپ ہو جائے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سارے اسکول اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد، جن کی بنیادی تھیم تعلیم ہے ہی نہیں، ایجوکیشن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اے آئی کی بنیاد پر اسکول چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب پوسٹ بنائیے اور پوسٹ لگائیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو، ہم نئے دور میں آ گئے ہیں، اس نئے دور کے اندر جو ہے وہ اسکولنگ پرانے طرز پر نہیں ہوگی۔ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ نوکیا ایک زمانے میں کمپنی تھی، اس نے اپنے نئے دور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کیا، تو کمپنی نوکیا برباد ہو گئی۔ اسی طرح آج کے بھی اسکول اگر
نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو پھر وہ اسکولنگ بیکار ہوگی. بلکہ ان کا کہنا تو اب یہ ہو گیا کہ یہ جو آپ نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، یہ جو آپ نے کالجز بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے اسکولز بنائے ہوئے ہیں، یہ سب بیکار ہے. یہ سب آپ بند کر دیں اور صرف ایک عدد موبائل، ایک عدد لیپ ٹاپ، چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز لیں. اور وہ بچہ جو ابھی آپ کے پاس تیسری کلاس میں داخل ہے، جس کی عمر 10 سال ہے، 11 سال ہے، 12 سال ہے، اس کو آپ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک یا دوپہر تک کسی بھی وقت صرف اور صرف یہ پوسٹیں بنا کے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پینیٹریٹ کر کے اور اس کے اندر جعلی قسم کا کانفیڈنس پیدا کر کے، جس کا تعلق جو ہے وہ کسی علمی صلاحیت سے نہ ہو، صرف اور صرف لفاظی ہو یا صرف اور صرف جو ہے وہ ڈسکشن ہو. اس کو اب یہ قرار دیا گیا کہ یہ اسکولنگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی تعلیم کو آپ نے پورا کا پورا سسٹم سے نکال دیا اور ایک نئے تصور کے ساتھ زمانے کی ضرورت پورا کرتے ہوئے، اور پھر اس کے اندر اخلاص کا عالم یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم پورے پاکستان کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں. علمی انقلاب آئے گا. ہر بچہ 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. یعنی وہ بچہ جو ابھی چوتھی کلاس میں ہے، 5ویں کلاس میں ہے، جس کی عمر 12 سال ہے، جس کی عمر 15 سال ہے، اس بچے کو ایسے خواب دکھائے گئے، ان کو لالچ دی جانا شروع ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر بچہ، ہر والدین جو بیچارے ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، جو بیچارے ویسے ہی غریب ہیں، ان کو ایک سنہری خواب دکھا کر ان کو ان کا پورا تعلیمی عمل سے ان کو ہٹا کر ایک انجانی چیز کے پیچھے ان کو بھاگنا شروع کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. تو یہ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اسکولنگ کو بالکل اس دودھ والے کی طرح، جس کے پاس دودھ تو ہے، وہ ڈیمانڈ بھی پوری کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ دودھ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ والے اسکول بھی اسکولنگ ہے، ڈیمانڈ بھی پوری کر رہے ہیں سوسائٹی کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اسکولنگ نہیں ہے. یہ تھا جناب ہماری اسکولنگ کی تعلیمی عمل کی گراوٹ کا ایک تمثیلی بیان. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر کمنٹس کریں گے، اپنی رائے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں بات کو صحیح طور پر پیش نہیں کر پایا. جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں وہ ڈالیں تاکہ اس پر ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو سکے. اوکے، اللہ حافظ.